سینیٹر عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب، بہت ہی بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، مختلف آپ کی سیاسی جماعت کی جانب سے بھی، آپ کی حکومت کے نمائندوں کی جانب سے بھی رد عمل آ رہا ہے، مختلف صحافیوں نے بھی اس پہ رائے کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کے علم میں تھا کہ یہ اتنی بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ہوگا پاکستان میں؟ جی، میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت کے علم میں تھا۔ یہ تو فوج کا ایک داخلی اندرونی انضباطی معاملہ ہے جو فوج ہمیشہ کرتی رہتی ہے گائے گائے۔ فیض حمید صاحب ہماری فوج کا ایک اعلیٰ سطح کی پوسٹنگ پہ رہے ہیں اور بڑے طویل عرصے تک رہے ہیں، اور پھر حکومت کے معاملات میں بھی وہ بے حد دخیل رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، حتیٰ کہ یہاں تک وہ خود دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اسمبلی کے اندر ارکان کی تعداد کو پورا کرنا، بجٹ منظور کرانا، اور میں شاید ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے دور کے اندر خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک کمرہ موجود تھا جہاں ان کی زیر نگرانی ایک فوجی افسر بیٹھتے تھے اور تمام چیزوں پہ نگاہ رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ حدود و قیود جو ہوتی ہیں ایک ڈسپلنڈ سپاہی کی اور ایک ڈسپلنڈ ادارے کی، فیض حمید صاحب ان سے بہت آگے نکل گئے تھے اور اپنی ذات کے اندر شاید ایک ادارہ بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک خاص فرد کی اور اس کی حکومت کی اور اس کے تمام معاملات کی کمان سنبھالی ہوئی تھی۔ انہوں نے صحافیوں کو کنٹرول کرنا تھا، انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنا تھا، انہوں نے یہاں تک کیا کہ ججوں کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح کے فیصلے لینے ہیں۔ جسٹس شوکت علی صدیقی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جن کے گھر یہ 2 دفعہ گئے اور یہ کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے فلاں کو ضمانت دی اور فلاں کو رہا کر دیا۔ تو یہ حدود و قیود سے ایک نکلی ہوئی شخصیت تھے، اور یہ جو آج کا پریس ریلیز آیا ہے اس میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، یہ جو کارنامے ہیں یہ ان کے اس عہد کے نہیں ہیں جب یہ یونیفارم کے اندر موجود تھے، بلکہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی بہت سی چیزیں دکھائی دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کو اسٹیبلش ہوئی ہیں یہ چیزیں، یعنی ایویڈنس آیا ہے بڑا مضبوط۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اس لیول کے کسی افسر کو یوں ہی بغیر کسی سرسری سنی سنائی بات پہ گرفتار کر لیا جائے، انلیس بہت ہی ٹھوس اور بہت ہی سیریس چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نہ نکلے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سا ابھی اعلامیہ آیا ہے، جو بات آگے چلے گی، جوں اور تحقیقات مزید آئیں گی اور انکشافات آئیں گے، تو اس کے ہمارے سیاسی ماحول کے اوپر بھی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ جو پوسٹ ان کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں چونکہ میرا تعلق کسی علاقے سے ہے، یہ 2024 کے الیکشن میں بھی بے حد متحرک رہے پرو پی ٹی آئی، اور انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیا۔ اور اس کے بعد یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی سول ذہن کی پیداوار نہیں ہے، یہ جو 3 درجوں کی ایک طرح کی حکمت عملی بنی تھی کہ باہر فسادات پیدا کیے جائیں، فوجی مقامات پہ حملے کیے جائیں، اس سے فوج پہ دباؤ پڑے، فوج کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو، ارتعاش پیدا ہو، اور اس کے بعد تختہ الٹ دیا جائے اس وقت کے آرمی چیف کا، اور پھر جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تو یہ ڈانڈے وہاں ملتے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہمارے صرف کیا سرائیاں ہیں۔ میں ابھی سن رہا تھا انصار عباسی صاحب کو، انہوں نے درست کہا کہ جس قدر جلد یہ تفصیلات سامنے آ جائیں گی کہ آسرائیوں کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن یہ کریڈٹ چاہتا ہے فوج کو۔ ہمارے جج تلقین کرتے رہتے ہیں، ہمیں کہتے رہتے ہیں جی کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، لیکن انہیں اپنے احتساب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، جیو نیوز سے بات کرنے کے لیے۔